السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ایک نہایت حساس مگر ضروری موضوع پر ہے، فلسطین اور اسرائیل کا تنازع اور اس پر اسلام کیا کہتا ہے۔ فلسطین کی تاریخی حقیقت۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ مسجد الاقصی، جس کا ذکر قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ یہ سرزمین صدیوں سے مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی مشترکہ تاریخی زمین رہی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دور تک یہ زمین مسلمانوں کی زیر اثر رہی، مگر 20ویں صدی میں برطانیہ اور صہیونی تحریک کے ساتھ درجہ حالات بدل گئے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی فلسطینی کو بے دخل کیا گیا۔ تل ابیب اسرائیل کا جدید دارالحکومت تصور کیا جاتا ہے، جو صہیونی حکومت کا اقتصادی اور سیاسی مرکز ہے۔ حالیہ خبروں کے مطابق ایران نے تل ابیب پر میزائل حملہ کیا اور یہ اقدام غزہ پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں بتایا گیا ہے۔ یہاں ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے قرآنی حکمت کو سمجھنا ہوگا۔ ہم فرماتا ہے، یعنی اگر بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تم پر ظلم ہو، اور اگر صبر کرو تو وہ بہتر ہے۔ غزہ میں سینکڑوں بے گناہ عورتیں، بچے اور بزرگ شہید ہو چکے ہیں، جس کا کوئی جواز نہیں۔ ظلم دنیا کے کسی کونے میں ہو، اسلام اسے ظلم ہی کہتا ہے، اور مظلوم چاہے فلسطینی ہو، کشمیری ہو، کسی اور قوم کا، ہر مسلمان کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر تقریباً 40 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جنہیں اللہ نے بہت سے انبیاء، کتابیں اور نعمتیں عطا کی، لیکن اکثر اوقات انہوں نے نافرمانی، تکبر اور ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ سورہ البقرہ آیت 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بنی اسرائیل نے جھوٹ، مکاری اور معاہدے شکنی سے اسلام کے خلاف سازشیں کی۔ مسجد الاقصی وہ مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ یہ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں واضح الفاظ میں آیا ہے۔ آج مسجد الاقصی ظلم و جبر کا شکار ہے، اس کے نمازیوں پر حملے ہوتے ہیں، اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اسلام کسی قوم یا مذہب کے خلاف نہیں، بلکہ ظلم و جبر کے خلاف ہے۔ ہمیں نہ نفرت سکھائی گئی ہے، نہ انتقام، بلکہ صبر، حکمت اور دعا سکھائی گئی ہے۔ دعاؤں میں فلسطینیوں کو یاد رکھیں، صدقات، یاد اور مستند اداروں کی مدد کریں، سوشل میڈیا پر آگاہی پھیلائیں مگر شائستہ انداز میں، صہیونی پروڈکٹس کے بائیکاٹ پر غور کریں مگر فتنے اور فساد سے بچیں۔ اسرائیل کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر کسی قوم کو ہدایت کے بعد بھی تکبر، ظلم اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرنا پڑے تو اللہ کا عذاب اس قوم پر آ ہی جاتا ہے۔ آج بھی اگر ہم خاموش رہے، سوچ رہے ہیں، تو ہم بھی آزمائش میں پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا جاگیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور دعا و عمل دونوں کریں۔ فلسطینی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔